بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو اموی دین بمقابلہ نبوی دین اور قرآن عظیم جاری اور ساری ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ چکے کہ اموی دین جو ہے یہ ظلم، بربریت اور خیانت پر مشتمل ہے، اور نبوی دین رحمت، شفقت، عنایت اور محبت، اخوت پر مشتمل ہے، اور اس کی قوت میں قرآن کی روشن آیات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کاملہ ہے، جبکہ اموی دین کی قوت کے اندر ہوس اقتدار کے جذبات اور قبائلی عصبیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ اعلیٰ کار رہے یہودیوں کا، عبد الشمس سے لے کر توڑ تک۔ تاہم آج کا عنوان ذرا مختلف ہے تھوڑا سا، کہ بڑے اخبارات کے اندر، اشتہارات کے اندر یہ بڑا شور شرابہ ہو رہا ہے عرس معاویہ کا، تو میں چاہتا ہوں کہ عرس معاویہ پر کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ عرس کا جو اہل سنت کے ہاں معمول ہے وہ یہی ہے کہ عروس سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے خوشی کا اظہار کرنا۔ کیوں خوشی کا اظہار کرنا؟ کہ صاحب عرس اس دن اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی تکریم کی عظمت سے سرشار ہوئے، بہرامد ہوئے۔ ہمارے عرسوں کا جو ایک تسلسل صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ صاحب عرس کے اخلاقی، دینی خدمات اور انسانی خدمات کے حوالے سے جو ایک دور گزرا ہوتا ہے، اس دور کی برکات وہ بیان کی جاتی ہیں، اور صاحب عرس کی کرامات، ان کی علمی اور اخلاقی روحانی قدریں اور ان کی جو کرامات اور بزرگیاں ہیں، جو مخلوق خدا کے ساتھ ان کا تعلق اور باہمی ربط، احترام، اور ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کے جو تصورات ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، جس سے ایک ترغیب دینا مراد ہوتا ہے کہ یار ایسا ہم بھی کریں گے تو اللہ کے فضل سے ہمیں بھی یہ نعمت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت اور قرب کا اور نجات کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں عرسوں پر۔ اب چونکہ ہمارے احباب نے عرس معاویہ کا آغاز کچھ عرصہ سے شروع کر رکھا ہے، تو ظاہر ہے اس عرس پر بھی انہوں نے معاویہ کے کمالات بتانے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے کمالات جو حدیث صحیحہ سے ہم تک پہنچے ہیں اور اصحاب رسول علیہم الرضوان کی چشمدید گواہیوں سے جو ہم تک پہنچے ہیں، اور اصحاب رسول علیہم الرضوان کی یعنی دید اور شنید کی عظمت سے ہم تک پہنچے ہیں، سلسلہ سند کے ساتھ اور بابسوق ذرائع علم سے اور مضبوط سندوں سے، وہ ہم پیش کریں گے۔ ظاہر ہے اس عرس کا جو بانی وانی ہے وہ دعوت اسلامی کا ایک مولوی ہے بیچارہ، جس نے دین پڑھا نہیں لیکن پوری اہل سنت کی امارت پر اس کا ٹائٹل ہے کہ وہ امیر اہل سنت ہے۔ تو جس اہل سنت کی اس قدر اس طرح کے امیر ہوں، تو جس کشتی کا نہ خدا اندھا ہو تو اس نے ڈوبنا ہی ہے نا جی۔ تو ایسے امیروں سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ یہی کچھ کریں۔ خوشی اس بات پر منائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نظام کو ختم کر کے، ملک عزوز کی بنیاد رکھ کے 1,14,000 مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگ کے ان کو قتل کر کے کرسی پر بیٹھ کر اللہ کی امانت جو مال غنیمت ہے یا وہ بیت المال ہے، اس کو لوٹنے کی خوشی کا آج دن منایا جا رہا ہے، کل غالباً 22 رجب المرجب کو۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہم اس صاحب عرس کے حیات کا، زندگی کا، معمولات کا جائزہ لیتے ہیں تو پھر صرف ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ یہ عرس منانے والے اسلام دشمن ہیں، اور ویسے بھی ان کے مول کے اندر اسلام کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔
اسلام مذہب نہیں ہے، مسلک نہیں ہے، مشرب نہیں ہے، اسلام الہی نظام کا دستوری تسلسل ہے، نظام ہے۔ تو آج تک اس دعوت اسلامی کے اندر اسلام کی نظامت کے تصور میں کوئی ایک سطر بھی نہیں لکھی گئی۔ وہ حضرت جی کی پوجا پاٹ کے لیے فضائل خصائل لکھے جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں لکھا جاتا۔ تاہم چلو مجھے ان سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ ان کو چوری جو ہے وہ بڑی اچھی پڑی ہوئی ہے، اور وہ طوطا جو طوطے کو چوری ڈالتا ہے تو اس کی وہ بولی بولتا ہے، اور بولنا بھی چاہیے اس کو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج صاحب عرس کے وہ کمالات جو دین دشمنی پر مشتمل ہے وہ عوام الناس اور امت کے سامنے رکھوں۔ 8 سن ہجری کو یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اور تلوار کی زد سے بچنے کے لیے، یہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ 8 سن ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ بنو حوازن کے لوگ اسلام کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کے خاتمے کے لیے تیاری میں ہیں، اور حنین کا معرکہ ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، 10,000 کی تعداد اصحاب تھے، اور یہ جن کو صرف معافی دی گئی اور ان کو نبوت کی زبان سے طلقاء کا ٹائٹل دیا گیا۔ یہ صحابی والا ڈرامہ تو مولویوں نے رچایا ہے نا جی، طلقاء کہا گیا۔ رسول دو عالم نے ان کو طلقاء کہا، اصحاب رسول نے ان کو طلقاء کہا، تمام اہل علم ان کو طلقاء کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے رسالت پر عدم اعتماد کر کے مولویوں نے صحابیت کا ٹائٹل دینا شروع کر دیا۔ چلیں، ان کی مرضی ہے، انڈے دے بچے دے، ملا جو ہوئے، اور ملا کے دین میں کبھی نہ خیر تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جس وقت وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے ہیں تو تمام طلقاء نے اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ اور معاملہ کیا تھا کہ بنو حوازن کے لوگ جنگجو ہیں، تیر انداز ہیں، ماہرین ہیں، وہ ان کا کچومبر نکال دیں گے، ہم ان کا مال لوٹ کر لائیں گے۔ ایک تو صورت یہ تھی، یہ خدمات ہیں بنو امیہ کی دین کے ساتھ، یہ وفا ہے۔ یہ ہماری کتابوں، اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے، کسی شیعہ کی کتاب کو میں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اب ہوا یہ کہ یہ 2 سے 2,500 کی تعداد میں چلے مال لوٹنے کے لیے، اور دوسری سکیم ان کی یہ تھی کہ جس وقت مٹ بھیڑ ہو جائے کفر اور اسلام کی تو آپ دوڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، تاکہ جب بھگدڑ مچے گی تو اصحاب بھی بھاگ دوڑ جائیں گے، اور دوڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، تو لہذا رسول اکیلے رہ جائیں گے، مار دیے جائیں گے، جان چھوٹے گی۔ یہ ہے بنو امیہ کی سکیم۔ اور یہ اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، ملا کا ڈرامہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں ہاں، یہ اصول ہے، لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی جب آپ نے فرمایا کہ ان الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام سے پہلے جتنے کسی کے دامن میں دھبے ہیں، گناہ ہیں، اسلام دھو دیتا ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ، اسلام کے بعد اگر کوئی اس طرح کا ارتکاب کرے تو فرمایا اگلے بھی اکاؤنٹ ہوں گے اور پچھلے بھی اکاؤنٹ ہوں گے۔ اب بتائیے مولویوں رسالت پر اعتماد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ چونکہ ملا ہو نا، اور ذہنی عیاش ہو، اس لیے تمہیں نہ دین سمجھ آتا ہے نہ تم سمجھنا چاہتے ہو۔ اب مجھے بتایا جائے جو رسول کے قتل کے لیے میدان حنین میں آئے اور یہ سازش کر کے آئے کہ جناب والا مارے جائیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور پھر آ کر اگر آپ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی آ کر حمایت میں کوئی نہ کوئی کردار دے۔ یہ معاویہ بن ابی سفیان، یزید بن ابی سفیان، اور صفوان بن امیہ اور خود ابو سفیان، یہ ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپ کر تماشا دیکھتے رہے، اور پانسے کے تیر بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہ ہے اسلام ان کا۔ مولویوں حیا سے مر جاؤ، لیکن حیا تمہارے خمیر میں ہی نہیں ہے۔ یہ آئے تھے وفادار بن کر۔ آپ
میں ہر ذی شعور کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ وفاداری اور غداری میں حد امتیاز قائم کریں اور فیصلہ اپنے ضمیر سے لیں، اپنے ایمان سے لیں۔ جناب وہ یہ کہ ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ کے اور اشعار پڑھتے، جس وقت مسلمانوں کو کبھی پسپائی ہوتی تو یہ خوش ہوتے، بغلے بجاتے، اشعار پڑھتے، اور اگر کافروں کو پسپائی ہوتی، جنگ میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، تو اس وقت یہ لوگ پانسے کے تیر نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال تھی۔ یہ تھا ان کا دوسرا پہلو، ان کے ایمان کا اور ان کے اسلام کا اور ان کی صحابیت کا۔ ٹھیک، وہ چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں، اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے وفادار کون ہے، دلدار کون ہے، اور غدار کون ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو جو رسول کے قتل پر سازش کرے اس کو بھی صحابی کہا جا سکتا ہے۔ دوسری بات پھر ہوا یہ کہ بگدڑ مچی حسب ضابطہ جو انہوں نے بنایا تھا کہ ہم بھاگیں گے صحابہ، اور ایسا ہوا، کچھ صحابہ بھی ساتھ بھاگ گئے، کیونکہ حالات ایسے کہ وہ کمین گاؤں میں بیٹھے تھے حوازنی، اور انہوں نے مورچوں میں بیٹھ کر تیر اندازی کی اور بارش کر دی تیروں کی، کوئی کسی کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے کدھر جانا ہے، تو لہذا یہ بھی بھاگے اور کچھ ٹن صحابہ بھی ساتھ بھاگ گئے۔ اب میں یہ ملا اعظم پر سوال چھوڑے جا رہا ہوں، چونکہ ان کے اندر دیانتداری کا تو ایک ذرہ بھی نہیں ہے، لیکن چاہم ضمیر پر دستک دیتا ہوں۔ غزوہ احد سے عبداللہ بن ابی اگر بھاگے اپنے 300 سپاہی لے کر اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، ان کی جمعیت اور حمیت کو مطلب پریشان کرنے کے لیے اگر وہ کردار دے، تو آپ کہتے ہو کہ یہ منافق ہے۔ اور یہی کام اگر بنو امیہ کریں اور وہ طلقاء کریں تو اس پر آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ بھی مطلب کوئی معاملہ ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں جی، اس پر آپ صحابی کہتے ہو۔ صحابی کی یہ نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، نہ عمل ہے، نہ کردار ہے، نہ یہ رویہ ہے۔ صحابی اتنی مقدس حقیقت ہے جہاں تقدس بھی بوسہ زن ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ صحابی ایسے ہوتے ہیں صحابی جو رسول کے قتل کے در پہ ہوں، جو رسول کے دین کو ختم کرنے کے لیے سازشیں تیار کریں، جو اللہ کے دین کے مد مقابل طاقت بن کریں، یہ صحابی ہوتا ہے؟ شرم سے مر جاؤ مولویو۔ بہرحال یہ ایک لمبی تاریخ ہے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ میں ساری تفصیلات میں جاؤں۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی عظمت ہے جناب والا صاحب عرس کی، صاحب عرس کے باپ کی اور اس کے بھائی کی۔ آگے چلتے ہیں، اسلام میں آ گیا جناب۔ اب ان کا مدینے میں آنا ثابت نہیں، لیکن چلو آ گئے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کو یہ میرے مولوی مجتہد قرار دیتے ہیں، اجتہاد جو ہے یہ عرصہ دراز کے علمی حصول کے بعد ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ عرصہ دراز، کئی سال لگ جاتے ہیں، کئی لوگوں کو تو 60 سال لگے ہیں اس مرتبہ اجتہاد تک پہنچنے کے لیے۔ مسلسل علم سے شغف رکھنا، علم کے حصول کے لیے، علم کی ابلاغ کے لیے، علم کی تبلیغ کے لیے، علم سے ہی وابستہ رہنا دن رات، تو پھر جا کر کہیں اجتہاد کا وہ ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر تو اندر بھی اس کی لیاقت ہوتی ہے، خلقی اور خلقی باتیں ہوتی ہیں، وہ بہت سارے قوائف ہیں مجتہد کے لیے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ ان مولویوں کا یہ ماموں جو مجتہد بنایا ان مولویوں نے، ڈرامہ اس بات پر ہے کہ بغیر علم کے اجتہاد، بغیر علم کے مجتہد، یہ اسلام کی تاریخ میں پہلا مجتہد ہے جو بغیر علم کے مجتہد ہے۔ ہم نے اجتہاد کا دائرہ کار دیکھا، اجتہاد کا ٹائٹل دیکھا، اور اس کو مطلوبہ علمی قوائف دیکھے۔ 3% بھی یہ ملا اپنے مجتہد کے اندر اجتہادی لیاقت جو علمی ہے وہ بیان نہیں کر سکتے، نہ ان کے پاس وہ سکت ہے۔ تاہم چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بلاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا کہ بلا کر لاؤ۔ تو مولویوں کا جو مجتہد ہے، ماموں ہے، وہ کھانا کھا رہے تھے۔ اب کھانے پر رسول کو ترجیح دینا یہ ایمان اور صحابیت کا تقاضا تھا، لیکن حضرت جی کو 3 مرتبہ رسول اللہ نے بلایا ہے، اور تینوں مرتبہ ہی صاحب عرس نے انکار کر دیا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ ٹھیک،
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، اور ایسا ہوا۔ یہ ہے رسول کی اصل دعا جس نے معاویہ کی ساری زندگی کا تک اثر دکھایا ہے۔ 3 4 مرتبہ حضرت تناول فرماتے اور بڑا دبا کے کھاتے، پھر کہتے ہائے بھوک نہیں مٹی میرے، ہائے میری بھوک نہیں مری۔ تو یہ ہے دعا، جس دعا کی قبولیت فی الفور ہوئی اور ساری زندگی اس کا اثر رہا۔ اور مولوی فراڈ کرتے ہیں، چونکہ مولوی ہو اور فراڈ نہ کرے، ملا ہو اور بے ایمانی نہ کرے، ملا ہو اور دین سے غداری نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب انہوں نے ایک روایت گھڑی ہے اسی دعا کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہ، اللہ اس کو ہادی بنا، مہدی بنا، اور اس کے ذریعے سے ہدایت کا نور پھیلا دے۔ یہ نبوت کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے۔ اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، دلہن بن کر نکلی جب دعائے محمد، یعنی قبولیت انتظار کرتی ہے مصطفیٰ کی دعا کا۔ اور یہ کیسی دعا ہے جس کا اثر ہی سارا الٹ ہو گیا۔ یہ کیسا ہادی ہے، یہ کیسا مہدی ہے، ہدایت یافتہ ہے، یہ کیسی وہ ہدایت ہے، یہ کیسا وہ ہادی ہے جو زبان کھولتا ہے تو بالواسطہ نبی پر لعنت شروع کر دیتا ہے، سب و شتم شروع کر دیتا ہے، اہل بیت کی توہین کرنا شروع کر دیتا ہے، صحابہ کی توہین کرنا شروع کر دیتا ہے، قرآن کی توہین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا یہ نبی کی دعا کا اثر ہے؟ او مولوی ہو، شرم سے مر جاؤ۔ اعلیٰ حضرت ہی کو دیکھ لیا ہوتا کہ وہ فرماتے ہیں کہ قبولیت جو ہے وہ گلے سے لگانے کے لیے انتظار میں ہوتی ہے، تو یہ قبولیت ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ نبی کچھ مانگے اور اللہ اس کا الٹ کر دے؟ ایسا ہوا ہے کبھی؟ نہیں ہوا۔ تو کیسا ہادی ہے، کیسا مہدی ہے جس نے پورے اسلامی نظام کو چیلنج کر کے طاغوتی نظام کی بنیاد رکھی، ملک عزوز کی بنیاد رکھی۔ تو مجھے بتایا جائے کون سی ایسی ہدایت ہے جو اس نظام کے اندر نظر آتی ہے ملا اعظم کو؟ ہاں یہ ضرور ہے، اس ہادی نے امت کو قتل کیا، اس مہدی نے اصحابہ کی توہین کی، اس وحد بہ کے ٹائٹل والے نے ملک عزوز کو قائم کر کے اسلام کے خزانے کو لوٹا اور بطور رشوت استعمال کیا۔ اسلام نے شراب حرام کی، مہدی اور ہادی جو ہے یہ گھر میں شراب نوشی فرماتے تھے، اور جناب والا اسی طرح سود حرام ہے، ہادی مہدی جو ہیں یہ شوق سے سود کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ جو جو قدرت نے حرام فرمایا ہے وہی ہادی مہدی نے حلال فرما دیا ہے۔ یہ ہے اجتہاد، یعنی اجتہاد کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ دلائل شرعیہ میسر نہ ہوں اور کوئی ایسی ضرورت متحقق ہو جائے کہ اگر اس کا شرعی حل نہ دیا جائے اجتہاد کی صورت میں تو امت جو ہے وہ حرج میں مبتلا ہو جائے، تو اندر ضرورت ہے اجتہاد۔ حرام ہے وہ اجتہاد جو دلائل شرعیہ کے مد مقابل کیا جائے، یہ ہمارے اصولیوں نے ضابطے بیان کیے ہیں اور اس کے پیچھے دلائل ہیں۔ اجتہاد کی اجازت نہیں ایسے اس حوالے سے کہ مطلب نصوص موجود ہوں۔ ایک تو ہے نصوص کے ہوتے ہوئے اجتہاد حرام ہے، اور ایک ہے نصوص قدرت اور نصوص نبوت کے مد مقابل کھڑے ہو کر طاقت بن کر ان نصوص کو روندنا، پامال کرنا، ان نصوص کا مذاق اڑانا اور ان نصوص کے مد مقابل اپنی نص جاری فرمانا، یہ اجتہاد ہے۔ تو اس اجتہاد کا نتیجہ فساد ہی ہوا کرتا ہے، جس فساد سے سارا زمانہ آگاہ ہے۔ کتنے لوگ قتل ہوئے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ ایک شخص علی پر لعنت نہیں کرتا اسے قتل کر دیا جاتا ہے، صحابی ہے۔ آج بڑا واویلا کرتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو، چونکہ یہ مکر ہے نا، مولوی کا مکر، یہ جو ہے نا ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان مردود کا مکر چھوٹا ہے، کمزور ہے، مگر ملا کا مکر جو ہے نا وہ شیطان سے بھی بڑا مکر ہے۔ یعنی ظلم، بربریت اور یعنی جارحیت کو اجتہاد کا مرتبہ دے کر اس پر ثواب مرتب کرنا، یہ ملا کے خزانے میں تو ہو سکتا ہے، مولا کے خزانے میں ایسی بات نہیں ہے۔ مولا مولا ہے،
تاہم پھر اس کے بعد یعنی صحابی کی پہچان یہ ہے کہ سعید بن مالا نماز پڑھ رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے حالت میں ان کو آواز دے دی، تو آپ کا دھیان نہیں تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، آواز دے دی، وہ انہوں نے فوراً لبیک نہ کہا، جلدی جلدی نماز پڑھ کے دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ جہاں پناہ عالم آپ کا ارشاد فرمائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب میں نے آواز دی تھی تو نے اسی وقت لبیک کیوں نہیں کہا؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو فرمایا قرآن پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب رسول بلائے تو فوراً رسول کے بلاوے پر آ جاؤ، اسی میں تمہاری زندگی کی عظمت ہے، حرمت ہے۔ رسول تمہیں زندگی دیتا ہے، یعنی رسول کی اطاعت میں زندگی کی رونق ہے، عظمت ہے، رسول کی اطاعت میں زندگی کی حقیقت ہے۔ تو اب صحابی نماز چھوڑنا، صحابی پر واجب ہے کہ وہ حالت نماز میں ہو، رسول بلائیں نماز توڑ دے، نماز چھوڑ دے، اسے کہتے ہیں صحابی۔ حیرت ہے ان مولویوں کے ماموں جان صاحب عرس، وہ کھانا کھا رہے ہوں اور رسول بلائیں تو کہہ رہی ہیں رسول کے فرمانے کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب جب سود کا معاملہ آیا تو ایک صحابی نے نشاندہی کی، کہا قال المؤمنون، یہ چیز سود ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جو میں کہتا ہوں یہ ہی ہے، یہ سود نہیں ہے۔ تو صحابی نے حدیث رسول بیان کی، لیکن ماموں نے کہا کہ جناب نہ رسول کون ہوتے ہیں؟ جو میں کہتا ہوں یہی صحیح ہے۔ تو جو رسول کے مد مقابلہ جائے وہ صحابی نہیں ہوا کرتا، مجتہد نہیں ہوا کرتا، اس کا عمل نتیجتاً فساد ثابت ہوتا ہے، اور ایسا ہوا۔ جو فساد اس دور میں ہوا آج تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی 800 بیت الرضوان والے صحابہ کا قتل عام، جن کی بابت قرآن نے گواہیاں دی، اور اہل بدر کا، یہ نقصان نظر نہیں آتا مولوی کو، چونکہ مولوی ہے اور ذہنی عیاش ہے۔ ملا ہو اور ذہنی عیاشی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ حقائق ہیں مولویوں۔ تو آپ اس بندے کا عرس بنا رہے ہو اس بنیاد پر کہ یہ صحابہ کا قاتل بھی ہے، اہل بیت کی توہین کرنے والا بھی ہے، رسالت کی توہین کرنے والا بھی ہے، قرآن کی توہین کرنے والا بھی ہے، اس بنیاد پر آپ عرس بنا رہے ہیں۔ یہ کوائف ہیں، یہ وہ خزانہ رحمت ہے جو امت کو آپ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ہاں، اللہم اجعلہ ہادیا واہدی بہ کی جو حدیث ہے، یہ حدیث اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائٹل پر آتی تو مانا جاتا کہ ان کو اللہ نے ہدایت دی، دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور وفا میں انتہا کر دی، اور ان کے ذریعے سے مکہ کے اندر بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے ان کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اور وہ مہدی رہے۔ معاویہ نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے؟ مجھے کوئی ریکارڈ کے طور پر بتا سکتا ہے؟ کوئی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق مہدی ہدایت یافتہ، ان کی ہدایت یافتگی کا یہ شان تھا، یہ مقام تھا کہ سارا مال انہوں نے اللہ کے راہ میں، اللہ کے رسول کے وفا میں قربان کر دیا۔ تو آپ مجھے بتائیں مولویوں، یہودیوں کی فضلہ خاروں، بتاؤ معاویہ اور اس کے باپ نے کوئی ایک دمڑی دی ہے اسلام پر؟ کوئی ایک دمڑی؟ تو آپ اسلام دشمنی کا کردار ادا کر رہے ہو، کیونکہ دشمن رسالت، دشمن صحابہ، دشمن اہل بیت، دشمن قرآن کو آپ یہ ترجیح دے کر، اور اس کے یہ سارے معاملات، آج تک اسلام تاب نہیں آ سکا، نہ اسلام کا نظام تاب آ سکا ہے، اور ڈرامہ بازی کرتے ہو، رسول کے مد مقابل کھڑے ہو کر اپنی واہیاتیاں بکتے ہو۔ رسول فرماتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد ملک عزوز ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ خلیفہ راشد ہے، یہی رشد ہے کہ ممبروں پر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے، یہ رشد ہے؟ ہاں، ملا کے نزدیک رشد ہے، مولا کے نزدیک کفر ہے۔ تو ملا کو کفر اور رشد کا اگر امتیاز ہی واضح نظر نہ آئے تو پھر وہ اندھا ہے یا بے ایمان ہے اندر سے۔ تاہم آگے چلیے،
اللہ نے پوری وحی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جتنی وحی نازل فرمائی ہے، کسی وحی میں کسی مذہب کا کوئی تصور نہیں، ایک حرف بطور نص کائنات کا کوئی شخص، کوئی اہل علم نہیں دکھا سکتا کہ کسی مذہب کے ٹائٹل پر وحی نازل ہوئی ہے، یا کسی مذہب کی توثیق کے لیے، تصدیق کے لیے، تعویل کے لیے، تعبیر کے لیے، تفسیر کے لیے نہیں۔ وحی کا اپنا مزاج ہے، یہ منشاء الہی ہے اور مراد خداوندی ہے، اور عظمت دین میں بنیادی اثر ہے، دلیل ہے۔ جتنی وحی نازل ہوئی بطور نظام نازل ہوئی، اور انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے نظام کو قائم فرمایا، اور پہلا جو پیغمبر آیا اس کے لیے بھی قدرت نے یہ نہیں فرمایا کہ انت رسول اللہ، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پہلے پیغمبر سے بھی کہا کہ تمہیں اپنے نظام کے لیے خلافت کا تمکن دے رہا ہوں، خلافت کی عظمت دے رہا ہوں، میرے نظام کو قائم کرنا، میری مخلوق کو میرے نظام کے زیر اثر رکھنا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس۔ تو یہاں بھی قرآن پاک کے اندر بھی یہی ہے کہ صاحبان ایمان وہ ہیں، انما المؤمنون انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، نظام ہے اور صاحبان ایمان کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نظام کے سامنے ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نظام کو سنا، سمجھا اور اس پر اطاعت کی، ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح والے ہیں، جو نظام الہی میں اطاعت شعار بن جاتے ہیں۔ یہ ہے فلاح کا راستہ، یہ فلاح کا ٹائٹل ہے اس کے لیے جس نے نظام الہی کو قبول کیا اور جس نے الہی نظام کو توڑا اور مد مقابل طاغوت کے نظام کو پروموٹ کیا اور طاغوتیوں کو کلیدی اسامیوں پر بٹھایا۔ طاغوت کو یعنی جن صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت رسول اللہ نے نبوی زبان سے فرمائی، تزکیہ فرمایا، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اس شان سے آپ نے تزکیہ فرمایا۔ نہ ان کے پاس، نہ ان کے علم پر معاویہ کو اعتماد رہا، نہ ان کے اتقاء پر رہا، نہ ان کے یقین پر رہا، نہ ان کے جناب والا اخلاص پر رہا۔ اگر اعتماد آیا ہی ہے تو یہودی پر آیا ہے، جو کہ پرانی راہ و رسم تھی نا محبت کی آباء و اجداد سے۔ اور آج بھی ملا یہودیوں کا طرفدار ضرور ہے، جو معاویائی دین یا اموی دین کا پیروکار ہے، وہ یہودیوں کے ساتھ وابستہ ہے آج بھی۔ غزہ جل گیا ہے، غزہ جل گیا ہے، لیکن کسی ملا کو غیرت آئی ہے؟ نہیں آئی، نہ آ سکتی ہے، چونکہ اندر سے یہ بھی وہی ہے جس کی نشاندہی قرآن کر رہا ہے۔ کیونکہ وہاں سے یہاں تو پاکستان کے اندر تو روپے پیسے ہیں، اب جو بڑے ملا ہیں نا، جو بڑے گرگ، یہ روپے پیسے پر مطمئن نہیں ہوتے، ان کو جس وقت ڈالر آئیں یا پاؤنڈز آئیں تو وہ اس پر وہ اپنا دلی اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ کھربوں روپے کی کرپشن لوگوں نے پکڑی ہے اس جماعت کی، جو جماعت الہی نظام کے مد مقابل آنے والے دشمن اسلام کے عرس کے لیے اپنا اخراجات کر رہی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے۔ قرآن شخصیات کو بیان نہیں کرتا دوستو، قرآن رویوں کو بیان کرتا ہے۔ جس رویے میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا تسلسل موجود ہو اس کی پذیرائی کرتا ہے۔ کتنے اصحاب رسول ہیں جن کی بابت خدائے ذوالجلال نے کئی سو آیات نازل فرمائی ان کی حرمت میں؟ کیوں؟ گھر بیٹھے ہوئے ابن ابی قحافہ کی بنیاد پر ابو بکر کی پذیرائی نہیں آئی، کردار کی عظمت میں آئی ہے، وفا کے تقدس میں آئی ہے۔ تو یہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ہادی مہدی اور وہدی بھی، یہ نبوت پر بہتان ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں نصاً یہ حدیث، سندن صحیح حدیث مولا کائنات کی شان میں آئی ہے، اور مولا کائنات کا کردار جو ہے اس حدیث کا بالکل آئینہ ہے۔ آپ ہادی بھی ہیں، مہدی بھی ہیں، کتنی مخلوق خدا ہے۔ آج طریقت کا جتنا ماحول ہے، چشتی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، جس بھی ٹائٹل کا کوئی شیخ طریقت ہے، اس کا مبدأ علم اور معرفت مولا کائنات کی ذات ہے۔ کتنے لوگوں کے سینے کو مدینہ بنایا ہے مولا کائنات کی ولایت کے نور نے۔ اور حضرت مجد الفسانی علیہ رحمہ تو یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں، ہر نبی کی امت میں جتنے اولیاء آئے، ہر ولی کی ولایت کو جو ولایت کی خیرات ملی ہے وہ مولا کائنات کی سینے سے ملی ہے۔ اس پر تو یعنی اس ٹائٹل پر تو دعائے رسول کا تصور
لگتا ہے کہ معقول ہے کہ جناب والا آپ نے کہا اللہم اجعلہ ہادینا، یہ ہادی بھی ہے اور مہدی بھی ہی ہے۔ مہدی کیا ہیں؟ اتنے مہدی ہیں مولا کائنات کہ خدا نے خدا ہو کر اعتماد فرمایا اور رسول نے رسول ہو کر اعتماد فرمایا، اور قرآن کے ساتھ علی کو جوڑ دیا۔ قرآن علی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، علی قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کے ذریعے سے کتنے کو ہدایت آئی ہے؟ اللہ اکبر! خدا کی پوری مخلوق کے اندر ان کی ہدایت کا نور جو ہے وہ مچل رہا ہے، روشنی دے رہا ہے۔ تو معاویہ نے کتنے لوگوں کو ہدایت دی ہے؟ ہاں، معاویہ نے یہ کام ضرور کیا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں کا قتل عام ضرور کیا ہے، ہدایت یافتہ لوگوں کے اموال ضرور لوٹے ہیں، ہدایت یافتہ لوگوں کی امانتوں کے اندر خیانت ضرور کی ہے، ہدایت یافتہ لوگوں کے حرم کعبہ پر ضرور حملہ کیا ہے۔ یہ اگر انہی چیزوں کی قدروں پر یہ ملا عرس منا رہے ہیں تو پھر انہیں یہ عرس مبارک ہو، ہم مبارک ہی دے سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کا خوف کرو مولویو، امت کو کیوں برباد کرنے لگے ہو؟ جہاں علم، حکمت، دانائی، شعور، وفا، ایثار ناز کرتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر کا عرس کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے نہیں مناتے کہ وہ علی کا وفادار تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کیوں نہیں مناتے؟ وہ وفادار تھے رسول کے۔ معاویہ کا ہی عرس ہے، معاویہ کا ہی۔ مجھے اس سے نہیں ہے غرض کہ آپ کیوں مناتے ہیں، تو آپ عرس کے اندر یہ حقائق بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ حلالی ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو آپ کی کتابوں کے اندر صحیح الاسناد سندوں کے ساتھ موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ جو جھوٹ بولیں گے ہادی وادی یہ کرامات، وہ ایک کتاب چھپی ہے ان کے پلیٹ فارم سے، فیضان معاویہ، فیضان معاویہ۔ ہاں ہاں، واقعتاً وہ صاحب فیضان تھا، لیکن اس طرح کا فیضان ہے جس فیضان کی نشاندہی میں نے کی ہے۔ اب چونکہ وہ عبد الشمس سے لے کر آگے طور تک مطلب ہے وہ یہودیوں کے اعلی کار رہے ہیں اور یہودی سے ہی وابستہ رہے ہیں، اور آج بھی ان کے ماننے والوں کی جو طبائع ہیں، جو افکار ہیں، جو مزاج ہے، جو حالات ہیں، جو حکومتیں ہیں، وہ یہودیوں سے وابستہ ہیں، نہ اسلام سے وابستہ ہیں، نہ مسلمانوں سے وابستہ ہیں، کہیں بھی چلے جائیں یہ، اور وہ انہی کے طرز حکومت کو حکومت مانا جاتا ہے۔ تو کہاں ہے وہ خلافت، کہاں ہے؟ تو یہ اس شخص کو خلیفہ راشد کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ میں نے آپ کے 64 خلیفے گنوائے تھے، سمجھا گی نا؟ ان میں یزید بھی ایک خلیفہ ہے۔ تو منائیے جناب، شمر کا بھی عرس منائیے، یزید کا بھی عرس منائیے، کیونکہ یہ سارے انہوں نے کردار دیا ہے نا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے میں، تو یہ سارے صاحبان عرس ہیں۔ تو میں اپنے سننے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ اس اسلام دشمن تنظیم سے اپنے آپ کو ہٹا لو، ان کو زکوٰۃ صدقات کی مد میں، چندے کی مد میں پیسہ دینا ایسا ہی ہے کہ جس طرح آپ اسلام دشمن کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب ان کو ویسے بھی ادھر سے بہت سارا پیسہ مل چکا ہے، جس کی کرپشن جو ہے بڑی ساری جناب اللہ تفصیلات بیان ہو چکی ہیں میڈیا پر۔ تاہم میں عرض کرتا ہوں دوستان محترم، دین حق کی طرف آپ رہیں۔ دین حق کس کے پاس ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی اللہم عادل الحق کا ہے سدار علی، اے اللہ جہاں علی کھڑا ہے، جہاں علی کھڑے ہیں وہیں حق بھیج دے، وہیں حق کو ثابت کر دے۔ اور دوسری طرف میں کہتا ہوں وہ سادات جو پروٹوکول لیتے ہیں سید ہونے کا، بڑے بڑے کاشانے ہیں، بڑے بڑے آستانے ہیں، بڑا کچھ ہے جناب، بڑی آپ نے جدادیں بنائی ہیں قبروں کو بیچ بیچ کر۔ کبھی غیرت آئی ہے کہ یزید کے باپ کا عرس ایک مولوی منا رہا ہے پوری دنیا کے اندر؟ کبھی جس ٹائٹل پر آپ سید ہیں، علی کی اولاد ہونے کی نسبت سے، کبھی آپ کو خدا کا خوف آیا ہے، غیرت آئی ہے کہ آپ بھی علی کے باپ کا عرس منائیں؟ کبھی؟ ہاں، جو لوگ بلند بخت ہیں، میں سلام نیاز پیش کرتا ہوں الشیخ فضیلت الشیخ محسن ملت اسلامی جناب السید محمد انور شاہ گیلانی تاجدار سدرہ شریف کو
جس نے عرصہ دراز سے ٹائٹل دے دیا اپنے عرسوں کو ختم کر کے، کہا عرس ابو طالب علیہ السلام ہوگا اس دنیا کے اندر، اور لاکھوں دنیا شریک ہوتی ہے، باقی سید کدھر گئے ہیں بھائی؟ پروٹوکول تو لیتے ہو کہ ہم اولاد علی ہیں، اور اپنے باپ کے دشمن کے مد مقابلہ اپنے باپ کا نام لیتے ہوئے بھی شرماتے ہو؟ کیا سید ہو تم یار؟ تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا میدان میں آؤ، ورنہ جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے اس کے ذمہ دار تم ہو، کیونکہ جب باطل میدان میں آتا ہے تو حق والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے مد مقابلہ کر کردار دے۔ ہر آستانے پر علی کے باپ کے عرس کے ٹائٹل پر ایک عرس رکھا جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ واقعتاً اولاد علی ہیں، اور آپ واقعتاً مخلص ہیں علی کے مشن سے، ورنہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں مزید کوئی سخت الفاظ نہیں کہنا چاہتا، تکریم میرا ایمان ہے آپ کی تکریم کرنا، لیکن احساس دلانا تو میری ذمہ داری ہے نا۔ اور پھر میں شیعان علی سے بھی کہتا ہوں کہ علی کو بیچتے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا، اہل بیت کو بیچتے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا، بڑے بڑے لینڈ کروزر بنا لی ہیں آپ کے ذاکروں نے، بڑے بڑے جبے کبے اور بڑی بلڈنگیں اور بڑے کاروبار بنا لیے ہیں، کچھ تھوڑی سی غیرت تو کھا جاؤ۔ اگر تم واقعی شیعان علی ہو تو معاویہ کا عرس منایا جا رہا ہے، یزید کے باپ کا عرس، تو کیا خیال ہے محسن اسلام کا عرس کیوں نہیں مناتے؟ شرم آتی ہے نا؟ کدھر ہے تمہارے مولوی؟ کدھر ہے یہ آیت اللہ حجت اللہ؟ یہ کدھر ہے؟ انہوں نے کبھی یہ بات کا آپ کو احساس نہیں دلایا کہ یہ بھی کوئی حقیقت ہے؟ اگر مطالعہ کی بات ہے آپ کو معلوم نہیں ہے تو الحمدللہ فقیر نے 12,500 صفحے بطور مطالعہ دیے، 164 گھنٹہ سرکار ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر سچ ٹی وی کی سکرین پر وہ ساری ان کی سیرت کا سارا تقدس موجود ہے، اور بھی مقامات پر سب کچھ موجود ہے، تو مواد کا بہانہ نہیں، لیکن اندر کی منافقت مجھے تمہارے اندر بھی نظر آ رہی ہے کہ تم علی سے مخلص نہیں ہو، جس طرح مولا کائنات نے صفین میں فرمایا تھا کہ تم تاجر ہو۔ اس لیے جہاں تجارت زیادہ ہوتی ہے، جہاں آپ لوگ مطلب جہاں اصحاب رسول علیہ رضوان کی توہین پر جہاں واہ زیادہ ہوتی ہے، جہاں سے پیسے زیادہ ملتے ہیں، آپ وہی کام کرتے ہو۔ اس طرف آؤ، یہ الہی دین ہے، یہ نبوی دین ہے، مولا کائنات علیہ السلام کا نظام ولایت اور نظام امامت جو ہے یہ الہی نظام کا دستوری تسلسل ہے۔ اس طرف آؤ۔ ذاکروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے کچھ تو کھایا ہوا حلال بھی کرو، کچھ تو حیا کرو۔ کتنا سرمایہ لوٹ کر تم کھا گئے ہو اصحاب رسول کی توہین کرتے کرتے، کیا ہوا ہے؟ کیا دیا ہے تم نے شیعت کو سوائے بدنام کرنے کے لیے کہ شیعہ ہیں ہی گستاخ؟ میں ان شیعہ علماء کو گزارش کرتا ہوں جن کے اندر مولا کی ولایت کا نور موجود ہے اور امامت کی حرمت موجود ہے، وہ اٹھیں اور اٹھ کر، اگر یہ مولوی ایک جھاڑو فروش مولوی اتنے لاکھ آدمیوں کے سامنے عرس معاویہ کی تقریب کر سکتا ہے تو تم تو کروڑوں کے سامنے کر سکتے ہو، لیکن ہمت مجھے نظر آتا ہے، اور جو عالم دین اس طرف آتا ہے تو آپ اس کو شیعہ ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہو کہ یہ جناب فلاں کا ایجنٹ ہے۔ یہ ڈرامہ بازی چھوڑو گے تو اب چھلنی لگ چکی ہے، شیعہ کے لیے بھی لگ چکی ہے کہ کتنا وفادار ہے علی سے، اور سادات کے لیے بھی چھلنی لگ چکی ہے، ٹھیک ہے، کتنے وفاداری کے ساتھ تم یہ کردار دیتے ہو۔ اس عرس پر آپ اعتراض نہیں کریں کہ عرس وہ کیوں منا رہے ہیں، وہ یزید کا منائیں، ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ، وہ شیمر کا منائیں، ان کے ساتھ تعلق ہے، وہ مناتے رہیں، اور اسی طرح جناب والا اپنا زیاد کا منائیں، ابن زیاد کا منائیں، بسم اللہ، چونکہ ان کا تعلق انہی کے ساتھ ہے تو وہ اپنے تعلق کو نبھا رہے ہیں۔ آپ کے پاس آپ خود کو کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں، تو کیا حق کا یہی حق ادا کیا جا رہا ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور روئے زمین کو وہ طاغوتی نظام والے جو ہیں وہ روند رہے ہیں، اور الہی نظام والے جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں؟ اس لیے الہی نظام کی تشکیل ازل سے ہو چکی ہے، اور ابد تک یہ نظام جو ہے حق ہے، جو اس حق کے نظام کے ساتھ وابستہ ہے وہ کھڑا ہو جائے، خواہ وہ سید ہے، خواہ وہ اہل سنت
ہے، حسینی سنی ہے، وہ کھڑا ہو جائے، ہر گلی، ہر گھر میں، ہر چھت پر جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظیمت کا جھنڈا لہرانا چاہیے. ٹھیک، پھر سمجھیں گے کہ آپ کا تعلق سیادت سے بھی ہے، آپ کا تعلق شیعت سے بھی ہے، سنیت سے بھی ہے. اور اگر آپ خاموش رہے تو خاموش کو، حق نہ بیان کرنے والے کو رسول نے کہا یہ گنگا شیطان ہے، یہ گنگا شیطان ہے. تو پھر اگر گنگا شیطان بننا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. میرا ذمہ تھا کہ میں نے حق آپ تک پہنچا دیا ہے. آپ کے پاس تو بتانے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ آسمان صفحات بنا دیے جائیں تو جناب ابو طالب علیہ السلام کے اوصاف ختم نہ ہوں. اتنا بڑا بندہ ہے جس کے 50 سالہ شب و روز اقامت دین کے لیے گزرے ہیں، 4 نسلوں کی قربانی، اتنے سر اور اتنے خون کی قربانی، ندیاں جو ہیں وہ اثاثہ ہیں، باقیات صالحات ابو طالب علیہ السلام ہیں. معاویہ کے باقیات صالحات کیا ہیں یزید؟ قرآن کہتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، ایک مرتبہ ایک مقام پر ہے وخیر مردہ. اور باقیات صالحات کے بارے میں امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نیک اولاد ہے. تو جس کی باقیات صالحات میں، سیئات میں یزید ہو، اس کا عرس ہو، اور جس کی باقیات صالحات میں خود محمد ہوں، خود علی ہوں، اور ان کی اولاد ہو، اہل بیت ہو، جس کا اثاثہ اس کا عرس کوئی نہیں. غیرت نہیں آتی تمہیں ہوئے؟ سید بنے پھرتے ہو، بڑی تم تراک کے ساتھ اپنے آپ کو پروٹوکول لیتے ہو. خدا کا قہر سے ڈر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو طالب علیہ السلام تمہارا گریبان پکڑ لیں اور مولا کائنات علیہ السلام تمہیں قیامت کے دن پٹک کر زمین پر مارے کہ تم ہمارے نام کی کمائی کھاتے تھے اور غیرت نہیں آتی تھی. ابو طالب علیہ السلام وہ شخص ہیں جن پر خدا نے خدا ہو کر اعتماد کیا ہے، رسول نے رسول ہو کر اعتماد کیا ہے. ان کی اولاد کیوں نہیں کرتی؟ میدان میں کیوں نہیں آتی؟ پروٹوکول لیتے ہو کہ ہم سید ہیں. اور میں نے بعد سادات کے ساتھ نیاز مندانہ انداز میں ان کے پاؤں پکڑ کر کہا کہ میدان میں آئیں، تو انہوں نے کہا جی پہلے ہمیں امت سے خمس لے کر دیں، بس اسی کا نام سیادت ہے. ہم اسے سید مانتے ہیں جس کا تعلق کربلا سے ہے، جس کے کردار میں کربلا کی حرمت موجود ہے، وہ سید ہے. ہم اسے سید مانتے ہیں. جس کا تعلق صفین کی وفاؤں کے ساتھ ہے، ہم اسے سید مانتے ہیں. اگر وہ کردار دو گے ہم اپنی آنکھوں پر رکھیں گے، سر پر رکھیں گے. اگر آپ اپنے باپ کی غیرت کا اظہار نہیں کرتے، تمہیں نہیں آتی غیرت، تو پھر ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. اس لیے میں عامت المسلمین جو اہل سنت ہیں، ہمارے محبان اہل بیت نبوت اہل سنت جو ہیں، وہ آئیں، میدان میں آئیں. میدان میں آ کر اس عرس کے مد مقابل ہم نے گالی گلوچ نہیں کرنی، نہ ہمارا معیار ہے نہ ہمارا شعار ہے. ہم نے صرف حق کو سامنے لانا ہے، حق کو بتانا ہے کہ ابو طالب کی سیرت کے اندر یہ وفائیں ہیں، اور معاویہ کی سیرت میں یہ چیزیں ہیں. یہ چیزیں آپ بیان کریں گے تو انشاءاللہ امت جو ہے وہ ان کو شعور آئے گا. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے. میں مولانا الیاس قادری کو میں ٹربیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں جو پیش کیا ہے جناب والا اسلام دشمن سرگرمیوں کا تو انشاءاللہ العزیز ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم بیدار ہیں. ہم اصل اسلام کی وہ روشنی قرآن کریم کی روشن آیات سے پیش کریں گے. سمجھا گی نا؟ انشاءاللہ العزیز اس عرس پر ہم پورا رد عمل دیں گے، اور انداز محبت اور پیار کے انداز سے، دلیل کی عظمت میں اور اہل سنت کے ذخیرہ علم سے انشاءاللہ.